السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آج ہم اس سبق کا تیسرا سوال پڑھیں گے۔ تیسرا سوال ہے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قلبی تعلق بیان کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بیان کیجیے۔ تو قلبی تعلق کا مطلب دلی تعلق۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے ساتھ دلی لگاؤ کس قدر تھا۔ ایک تو یہ بیان کر رہا، اور یہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ ہم نے اس سوال کے جواب میں آپ نے دو چیزیں آج پڑھنی ہیں۔ تو اس سوال کا جواب پیج نمبر 78 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ جو ریڈنگ میں مشکل لفظ ہو وہ بھی آپ کے لیے حل ہو جائے۔ تو یہاں سے اس کا جواب بنتا ہے۔ تو آپ نے اس سوال کی ہیڈنگ بنانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے محبت اور حضرت فاطمہ کے فضائل، یہ ہیڈنگ بناؤ گے تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ اپنے والد محترم کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ تو یہاں پر اردو کی ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بوسہ لینا ہوتا ہے۔ بوسہ لینا نہیں ہوتا، بوسہ دینا ہی ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا ویریبنی ما ارابہا۔ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر سرگوشی میں کچھ فرمایا۔ سرگوشی کہتے ہیں آہستہ آواز میں کسی سے بات کرنا کہ کسی تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے آہستہ آواز میں کچھ فرمایا، جسے سن کر وہ مسکرانے لگیں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دریافت فرمانے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رو ہوں۔ پیش رو کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، رہبر۔ اس پر میں رو پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ اس بات پر میں ہنس پڑی۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہیڈنگ نہیں لکھنی، ڈائریکٹ اگلے پیراگراف بنانا ہے۔ یہاں سے حیا ایمان کا لازمی جز ہے، خصوصاً ایک مسلمان عورت کا تو زیور ہی حیا ہے۔ سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا میں ایمان کا یہ حصہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ آپ حد درجہ حیا دار اور گوشہ نشین خاتون تھیں۔ گوشہ نشین کا مطلب تنہائی پسند، جو تنہائی کو پسند کرتی ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بہترین صفت کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا، عورت کی سب سے اعلیٰ و ارفع خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، اور نہ کوئی مرد یعنی کہ غیر مرد، اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وفات سے پہلے اپنی تدفین کے بارے میں جو ہدایات فرمائیں ان میں پردے کا خیال رکھنے کے بارے میں باتیں بھی تھیں۔ حیا کا اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان موت کے بعد بھی اپنے پردے کے خیال سے غافل نہ ہو۔ تو سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے ساتھ قلبی تعلق اور حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کرنے تھے۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سے فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، یعنی کہ فاطمہ کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔
اور ایک جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ تو اس سے زیادہ اور محبت کا اظہار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تو فاطمہ نے رونا شروع کر دیا، دوسری بات کی تو ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ آپ رونا شروع کر دیا اور دوسری دفعہ آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، ایسی کیا باتیں تھیں؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گے اور میں تمہارے لیے بہترین رہنما ہوں، تو اس پر تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اس بات پر میں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے اور مومنہ عورت کا تو زیور ہی حیا ہوتا ہے۔ زیور کا مطلب، زیور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عورت کے حسن کو بڑھاتا ہے، تو جو مومنہ عورت ہے اس کا زیور کیا ہے؟ حیا۔ جتنا جس قدر کسی عورت میں حیا ہوگا اتنی ہی وہ خوبصورت نظر آئے گی، سیرت کے اعتبار سے خوبصورت ہوگی۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ایمان کے اعتبار سے تو اس قدر کامل تھیں کہ وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار قرار دے دیا، اور ایک اس قدر مومنہ کہ اس کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دے دیا جائے، اس کا حیا کس قدر کامل ہوگا۔ حضرت فاطمہ تنہائی پسند تھی، یہ بھی آپ نے اس سوال کے جواب میں پڑھا۔ گوشہ نشینی یعنی کہ تنہائی اس لیے اختیار کرتی تھی تاکہ کسی غیر مرد کی ان پر نظر نہ پڑے اور نہ ہی کسی غیر مرد پر حضرت فاطمہ کی نظر پڑے۔ تو یہ ایک مسلمان عورت کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو سکے اس قدر ہی ایک مسلمان عورت کو تنہائی اختیار کرنی چاہیے۔ اور فاطمہ میں حیا کس قدر تھا؟ اس میں حیا اس قدر تھا کہ انہوں نے اپنے مرنے کے بعد، یعنی کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا خیال رکھا جائے۔ کس طرح؟ کہ مجھے رات کے وقت دفنایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو بہرحال یہ حضرت فاطمہ کے حیا کی بات ہو رہی تھی۔ بچوں یہ تھا آج کا سوال، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔